امریکہ اسرائیل کو نظر آتا ہے کہ شاید اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا رجیم چینج ہونے کا، لیکن اس کے اپنے اثرات ہیں۔ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ اسٹریٹ آف ہرموز جہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی بند ہو جائے گی۔ وہ بند ہو جائے گی تو تیل کی قیمتوں میں ایک دم اضافہ ہوگا، اس کا پاکستان پہ بھی اثر ہوگا، باقی دنیا پہ بھی اثر ہوگا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ ٹویٹ کیا، اور پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم ملاقاتیں، ہمارا سلسلہ شروع ہو گیا، میں ایرانیوں سے ملاقات بھی کروں گا، ایرانین حکام سے۔ پھر انہوں نے ایک دم ٹویٹ میں اناؤنس کیا کہ اب کوئی ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کو کہا آپ احتجاج کرتے رہیں، تمام انسٹیٹیوشنز پہ قبضے کر لیں، نام یاد کر لیں ان لوگوں کے جو آپ کے قاتل ہیں، ان کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اور مدد راستے میں ہے، ہیلپ از آن وے۔ خالی یہی نہیں، جو ان کی ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی ہے امریکہ کی، اس نے کہا کہ انہوں نے بھی ایرانین لوگوں کو ایڈریس کیا اور کہا کہ آیت اللہ خامنئی جو ہیں یہ بچر کیا ہے لوگوں کو، انہوں نے آپ کے لوگوں کو قتل عام کیا ہے اور ریال کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور انہوں نے آپ کی ملک کی جو ریسورسز ہیں ان کو تباہ کر کے ضائع کر دیا، اور مہنگائی کا بہت برا حال ہے، 45% سے زیادہ انفلیشن ہے۔ ایک ایرانی ریال اس وقت ایک ڈالر کے مقابلے میں 14 لاکھ ریال ملتے ہیں اس وقت۔ یہ کرنسی کا حال ہو گیا ہے، برا حال ہے۔ پتہ یہ لگ رہا ہے کہ 2 دن سے سڑکیں کچھ خاموش ہیں، اور جو ایرانین اسٹیٹ میڈیا ہے وہ اس کو دکھا بھی رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ پاسداران کو شوٹ آن آرڈرز کے آرڈرز بھی ملے، شوٹ آن سائٹ آرڈرز بھی مل گئے ہوئے ہیں، جس کو سڑک پہ نظر آئیں اس کو گولی سے اڑا دیں۔ ایک اور بھی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی، انہی کے این ایس اے نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جو 8 جنوری کے بعد جن لوگوں پہ مقدمے بنیں گے وہ ان پہ غداری اور یہ تمام مقدمات بنیں گے بیکاز یہ فورن عوامل کے ساتھ، فورن فورس کے ساتھ مل کے ملک کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ 8 جنوری سے پہلے والوں کو یہ نہیں ہوگا، اور یہ تب بیان آیا جب ان کے چیف جسٹس نے اعلان کیا کہ جو لوگ 8 جنوری کے بعد مقدمات جن پہ بنیں گے ان پہ ایکسٹرا سپیڈ اور سختی سے فیصلے ہوں گے۔ شاید اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اس وقت سڑکیں قدرے خاموش ہیں، مگر کیا خاموش ہیں یا اس وقت سہمی ہوئی ہیں؟ سچویشن بڑی سیریس ہے۔ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹرمپ نے گرین لینڈ کا بھی ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے کہ اس کو بھی ہم نے لینا، اور ان کا ہارڈ وے اور دا ایزی وے ہم لیں گے، یہاں ہمیں بیچ دے ڈنمارک، یہاں ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ اب ان کا لیٹسٹ ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا کہ جی بڑا ضروری ہے، ہم جو ڈیفنس کا گولڈن ڈوم بنا رہے ہیں اس کے لیے ہونا ضروری ہے، اور ساتھ انہوں نے نیٹو کو بھی رگڑ دیا۔ انہوں نے کہا نیٹو کوئی افیکٹو فورس یا کوئی ہمارے لیے دھمکی نہیں ہے، ناٹ ایون کلوز، قریب بھی نہیں، اور یہ وہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور اس کے قبضے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ جب تک یہ انہوں نے اپنی پہلی ٹرم میں بھی کہا تھا، جب پہلی دفعہ صدر بنے تھے، لیکن لوگ اس کو مذاق سمجھتے تھے، سیریسلی نہیں لے رہے تھے، لیکن جب یہ وینیزویلا والا معاملہ ہوا، یہ سب کچھ ہوا، تو اب دنیا اس کو سیریس لے رہی ہے۔ آج گرین لینڈ کے فارن منسٹر، ڈنمارک کے فارن منسٹر، وہ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں ود امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اور ان کے فارن سیکرٹری جو ہیں مارکو روبیو، ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ حالات بڑے سیریس ہو گئے ہیں اس چیز کے اندر، اور اس کے علاوہ لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو آنکھوں سے گزر جاتا ہے، کہ جنگیں نئے بلینئرز بھی بناتی ہیں۔ اتنی سمپل بات نہیں ہے، اس میں بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں۔ جب یوکرین اور رشیا کی وار ہوئی 2022 میں شروع ہوئی، تو یورپ کا ایرو اسپیس اینڈ ڈیفنس انڈیکس، اس میں جو کمپنیاں لسٹڈ تھیں ان کی ویلیو میں 57% اضافہ ہوا ہے ان 2 سالوں، 57%۔ اور اب جب ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ ہم ایران پہ حملہ بھی کریں گے، ہم گرین لینڈ کو بھی جا کے آسانی سے نہیں تو زبردستی قابو کریں گے، تو جو ادھر کا انڈیکس ہے اور یہاں کی امریکن کمپنیز، اسلحہ ساز کمپنیز، ان کے اندر بھی ہائیسٹ ایور اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ اضافہ جب میں بات کر رہا ہوں تو مارکیٹ ویلیو کی ہم بات کر رہے ہیں ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز، اگر سارے ہم ملا لیں یورپ کے اور اس کے۔ سو وار از اے ویری پروفٹیبل تھنگ۔ لیکن ایشو کیا بن رہا ہے؟ ایشو یہ بن رہا ہے کہ اس کا لانگ ٹرم کیا ہوگا۔ چلیں اگر وہ گرین لینڈ کو بھی قابو کر لیتے ہیں زبردستی یا ڈیل کر کے یا دھمکا کے، اور اگر ایران پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے تو آگے کیا ہوگا؟ لانگ ٹرم میں دنیا کیا بنے گا؟ فرید زکریا ہیں، بڑے زبردست کالمنسٹ بھی ہیں، اینالسٹ ہیں CNN کے، انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک زبردست آرٹیکل لکھا ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے کچھ باتیں ان کی شیئر کروں اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ اگر دنیا کی اٹھا لیں تو ہوتا یہ رہا ہے کہ جو سب سے بڑی سپر پاور ہوتی ہے وہ اس سے اس کے ہمسائے اور دوسرے ملک ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بھی بندوبست کرتے ہیں، اپنے الائنسز بناتے ہیں، اپنی سیکیورٹی ڈھونڈتے ہیں، اور اس میں انہوں نے رشیا کی ایگزامپل دی، اس میں پرانے چائنا کی ایگزامپل دی کہ یہ ان کے علاقوں میں ان کے خلاف ریجنل الائنسز بہت زیادہ بنے،
انہوں نے کہا امریکہ کا ایک فرق تھا کہ امریکہ نے الائنسز بنائے، اور یہ شاید سپر پاور واحد ایک اب نارمل تھا تاریخ میں کہ جہاں ایک سپر پاور کے جو دشمنی کے بجائے زیادہ لوگ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہوئے. انہوں نے کہا اس کی ایک وجہ تھی، اور یہ نہیں تھی کہ وہ کسی سے خوف سے خالے. انہوں نے کہا ورلڈ وار 2 کے بعد ان کی ایک پالیسی تھی کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز بنائے، اپنے UNO بنا اس زمانے میں، پھر دوسرے پیکس ہوئے، ساتھ لے کے چلیں، کنسنسس بنائے. تو لیڈرشپ جو تھی، پاور کو انہوں نے لیڈرشپ میں کنورٹ کیا، اور ان کا خوف کے بجائے انہوں کا رضامندی کو لائے. اور رضامندی جو ہے وہ پھر ہیجمنی کے بجائے consent is what turns hegemony into leadership and leadership into a system that other state find preferable to the alternatives. تو اس طرح انہوں نے ساتھ ملایا. پھر انہوں نے ایگزامپل دی کہ جارج W بش نے جب 2002 میں حملے کی تیاری کی عراق کے اوپر، تو انہوں نے پہلے UN لوگوں کے ساتھ ملایا، UN میں گئے، UN سیکورٹی کاؤنسل سے اپروو کیا، پھر تقریباً 49-50 ملکوں کی کولیشن بنائی، لڑائی خود ہی لڑی، لیکن پورا کنسنسس بنایا. ان کا اب جو آ گیا ہے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس ڈپٹی چیف آف اسٹاف نے کہا کہ اب جو امریکہ ہے وہ اسٹرینتھ، فورس، پاور، ان 3 چیزوں کے اصول پہ چلے گا، اور جو دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ سے ہوتا رہا. اس نے کہا اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ اس کے اگینسٹ دوسرے الائنسز بنیں گے. تو امریکہ بھلے جتنا مرضی پاورفل ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ اکیلا بھی ہو جائے گا. لیکن یہ آنے والی باتیں ہیں. یہ جو اوور دا ڈیکیڈز امریکہ نے اپنی گڈ ول بنائی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے. آج ہم کہاں کھڑے؟ آج جو ان کی سب سے بڑی بیس ہے قطر میں، اس سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. آج ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، لیکن لگتا یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کچھ نہ کچھ کریں گے، بیکاز وینیزویلا کے بعد ہاتھ کھل گئے ہیں، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یورپین یونین ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر وہ گرین لینڈ کا وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ریزنز ہے، لیکن ایسی بات صرف نہیں ہے. وہاں پہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں، وہ والے معدنیات جو آج کے ڈیجیٹل ورلڈ میں بہت زیادہ پروڈکشن میں اور ان چیزوں میں چاہیے، کمپیوٹر چپس اور سب کچھ میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو یہ خالی اس کی بات نہیں، معدنیات کی جنگ ہے. وینیزویلا تیل کی جنگ تھی، 302 بلین بیرلز پروون ریزروز، دنیا کا سب سے بڑا ریزروز، وہ بھی انہوں نے قابو کر لیا. لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب اس لائن پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں میں چاہوں گا ریسورسز میں اپنے قابو میں کر لوں گا، جہاں میں چاہوں گا ملک نیچے لے آؤں گا. اب ایران کے بعد ایک پورا دنیا کا ڈس آرڈر ایک بن جائے گا. کہاں کھڑے ہیں ہم اور کیا اب ہوگا؟ بیکاز اس میں آئل کمپنیز بھی بلینز کما رہی ہیں، اس میں جو آرمامنٹ کمپنیز ہیں جو اسلحہ جہاز بلینز آف ڈالرز کما رہی ہیں. تو یہ سارے لوگ کیا ٹرمپ کو پیچھے بھی ہٹنے دیں گے؟ اور ٹرمپ صاحب تو خود بھی ہیں. اور ٹرمپ صاحب کو بھی جب ایک بار پوچھا گیا کہ کل کی بات ہے، ان سے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ کا ایران میں کیا پلان ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں صحیح کام کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا آئی ایم ڈوئنگ اٹ بیکاز آئی لائک ٹو ون. میں جیتنے کی بات کر رہا ہوں، میری آئی لائک وننگ. سنیے کیا کہا انہوں نے. In this strong action you're talking about, what's the end game? The end game is to win. I like winning. The end game is to win. I like winning. This tells you the world we are living in now. اسی پہ بات کریں.